اگر آپ وہ 27 نکات پورے نہیں کرتے تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا۔ فیٹف کا یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا۔ ایک اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے یوٹیوب چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ ناظرین، میڈیا کے اوپر اکثر یہ الزامات لگتے ہیں کہ جناب بری خبریں ہی دیتے ہیں، ہمیشہ ایسی خبریں دیتے ہیں کہ جس سے لوگوں میں مایوسی پھیلتی ہے۔ تو لیجئے ایک اچھی خبر سے آغاز کرتے ہیں، اور صبح کا وقت ہے اور صبح ہی آپ کو ایک اچھی خبر پاکستان کے حوالے سے، پاکستانیوں کے حوالے سے وہ آپ کو دے دیتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 3 دن سے فیٹف کا اجلاس چل رہا تھا۔ اب فیٹف کا یہ اجلاس پاکستان کے لیے بہت ضروری تھا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ پاکستان کے بارے میں یہ فیصلہ کیا جانا تھا کہ اسے کس لسٹ کے اندر رکھا جائے۔ میں بھی آپ کو تھوڑی دیر میں یہ سمجھاتا بھی ہوں کہ اس کا بیک گراؤنڈر کیا ہے۔ وائٹ لسٹ، گرے لسٹ اور بلیک لسٹ۔ پاکستان اس سے پہلے، اس ملاقات سے پہلے، یہ جو میٹنگ 3 دن کی رہی ہے، اس سے پہلے گرے لسٹ کے اندر موجود تھا، اور پاکستان کو فروری تک کا وقت دیا گیا تھا۔ مختلف شرائط رکھی گئی تھیں، مختلف کلاسز تھیں جو پاکستان نے پوری کرنی تھی، اور 6 مختلف یہ شرائط تھیں جس پہ پاکستان نے پروگریس دکھانا تھا، اور اس کے بعد اگر پروگریس نہیں ہوتا اس کے بعد فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان کو کس لسٹ میں رکھا جائے۔ جو خوشخبری ہے وہ ظاہری بات میں پہلے آپ کو بتا دوں کہ پاکستان کو گرے لسٹ میں رکھنے کا فیصلہ کیا گیا ہے فیٹف کی جانب سے، اور 4 ماہ کا وقت دیا گیا ہے پاکستان کو، اور وہ جو 6 شرائط تھیں وہ اب کم ہو کے 3 ہو گئی ہیں۔ 3 شرائط جو ہیں وہ پاکستان نے پوری کر لی ہیں، اور 3 شرائط جو ہیں وہ رہ گئی ہیں۔ اچھا، اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ جون 2018 میں پاکستان کو فیٹف نے اس لسٹ کے اندر ڈالا تھا، اور پاکستان کو یہ کہا تھا کہ آپ کو 27 مختلف نکات ہیں ان کو پورا کرنا ہے۔ اگر آپ وہ 27 نکات پورے نہیں کرتے تو آپ کو بلیک لسٹ کر دیا جائے گا، اور بلیک لسٹ اگر آپ ہو جاتے ہیں، پاکستان اگر بلیک لسٹ ہو جاتا ہے، اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔ اس کا نقصان یہ ہے کہ آپ کے ٹریڈ کے اوپر فرق پڑتا ہے، پاکستان جو ایکسپورٹس کرتا ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، پاکستان کی جو ڈالر کرنسی پیرٹی ہے اس کے اوپر فرق پڑتا ہے، ڈالر کا ریٹ جو ہے وہ مزید بڑھ سکتا ہے۔ ڈالر کا ریٹ اگر بڑھ جاتا تو جتنی اشیاء ضروریہ آپ روز استعمال کرتے ہیں اس کی پرائسز بڑھ جاتی، پاکستان کو تیل مہنگا ملتا، پاکستان کو قرضے ملنا بند ہو جاتے، IMF، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، ان سب کی جانب سے جو قرضے ہیں ان کے اوپر بریک لگ جاتی اگر آپ بلیک لسٹ میں چلے جاتے۔ لیکن پھر پاکستان نے اس کے اوپر کام کرنا شروع کیا، اور اس سلسلے میں اب تک جو پروگریس چلتا رہا ہے 2018 سے لے کر اب تک، اس میں جہاں پہ کریڈٹ دینا پڑے گا میرے کپتان کو بھی، عمران خان صاحب کو بھی، ان کی حکومت کو بھی، کیونکہ ظاہری بات ہے مختلف اس میں معاملات ہیں، دہشت گردی کے خلاف جنگ کی چاہے بات ہو، ٹیرر فائنینسنگ کی بات ہو، اپنے قوانین کو ٹھیک کرنے کی بات ہو، فورن پالیسیز ہوں، یہ سارے معاملات ملا کے ہی یہاں تک ہمیں لے کر آئے ہیں کہ ہم اب صرف 3 نکات اس میں رہ گئے ہیں جن کو پورا کر لیں گے تو پاکستان گرے سے بھی وائٹ لسٹ کے اندر چلا جائے گا۔ اچھا، دوسری بات یہ کہ پاکستان نے پروگریس دکھایا کدھر ہے۔ میں ظاہری بات ہے اگر ایک اچھی خبر ہم دے رہے ہیں تو پھر پاکستان کے بارے میں یہ بھی بتانا چاہیے کہ پاکستان نے پروگریس کدھر دکھایا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ بیرون ملک سے جو کرنسی آتی ہے پاکستان کے اندر، جو ہنڈی کا کاروبار ہوتا ہے، ہنڈی کا کاروبار جو ہوا کرتا تھا، پاکستان نے اس کے اوپر بہت کنٹرول کیا ہے۔ ویسے بائی دا وے یہ ہنڈی وہی ہنڈی ہے جو میرے کپتان کنٹینر پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہا کرتے تھے کہ بینکوں کے ذریعے پیسے مت بھیجنا، ہنڈی کے ذریعے بھیجنا۔ تو یہ بھی قدرت کا ایک مذاق ہے کہ اپنی حکومت میں آ کے اسی ہنڈی کے کاروبار کو آپ نے بند کرنا پڑا، کیونکہ فیٹف کی تلوار آپ کے اوپر لٹک رہی تھی، تو کنٹینر پہ کھڑے ہو کے ہنڈی کو پروموٹ کرتے تھے، حکومت میں آ کے اسی ہنڈی کے کاروبار کو بریک لگانی پڑ گئی۔ لیکن پروگریس دکھایا ہے، کپتان نے اس پہ پروگریس دکھایا ہے، اور ہنڈی کا کاروبار جو ہے اس کے اوپر کافی پکڑ دکڑ ہوئی ہے۔ یہ جو اتنا آسان ہو چکا تھا کہ آپ کسی بھی کرنسی ایکسچینج والے کے پاس جاتے تھے اور آپ اسے کہتے تھے کہ جی مجھے انگلینڈ کے اندر مثال کے طور پہ 1 کروڑ روپے پاکستانی روپے کی جو پاؤنڈ ہے مجھے وہ دینے ہیں، آپ یہاں پہ 1 کروڑ کی پاکستانی روپیز میں پیمنٹ کرتے تھے، وہاں پہ 1 کروڑ روپے پاکستانی کے بدلے جتنے پاؤنڈ بنتے ہیں وہاں پہ آپ کو ادھر پیمنٹ ہو جاتی تھی، اور لوگ اس طرح جو ہے وہ اپنا پیسہ وائٹ کرتے تھے۔ پہلے وہاں باہر بیچتے تھے، پھر وہی پیسہ دوبارہ پاکستان کے اندر آتا تھا، وہ 1 کروڑ روپے واپس آتا تھا۔ جب وہ 1 کروڑ روپے واپس آتا تھا تو وہ وائٹ ہو چکا ہوتا تھا، اور اس کے اوپر آپ کوئی پوچھ گچھ نہیں کر سکتے تھے، کیونکہ وہ ریمیٹنس کے تھرو آتا تھا، لیگل چینل، وائٹ چینل کے تھرو آتا تھا۔
یہ سوال نہیں آپ کر سکتے تھے کہ باہر کس طرح گیا تھا. تو یہ جو ایک پروسیس چل رہا تھا اس کے اوپر پاکستان نے کافی کام کیا. اچھا, اس سارے معاملے کے اندر ظاہری بات ہے پاکستان یہ سب کچھ اکیلا نہیں کر سکتا تھا. پاکستان نے اس کے لیے انٹرنیشنلی جو بین الاقوامی طور پر جو لابینگ ہوتی ہے وہ بھی کی, برادر مسلم ممالک سے بھی رابطے کیے, چائنا, ٹرکی اور ملیشیا, ان 3 ملکوں نے بڑا ایک اہم کردار ادا کیا ہے. چائنا تو آپ ویسے ہی جانتے ہیں کہ پاکستان کا ایک پرانا دوست ہے, اور سی پیک کے بعد تو یہ تعلقات اور بہتر ہو گئے ہیں. وہ اور بات ہے کہ کپتان کے آنے کے بعد جو ہے ان کے اندر ذرا تھوڑی سرد موری آ گئی تھی, لیکن اب چائنا نے بھی فیٹف کے معاملے میں کم از کم پاکستان کو سپورٹ کیا ہے. ٹرکی اور ملیشیا, ملیشیا کے ساتھ تو ویسے ہی کپتان جو ہے وہ ملیشیا اور ملیشین حکومت کی ویسے ہی بڑے فین ہے. ٹرکی کے ساتھ تو اتنی دوستی کی کہ ٹرکی کے اتنا قریب چلے گئے کہ سعودیز تک ہم سے ناراض ہو گئے اس بات کے اوپر. تو ٹرکی نے بھی جو ہے وہ پاکستان کو اس معاملے پہ سپورٹ کیا. لیکن اگر دشمنوں کی بات کی جائے, کس نے پاکستان کا رستہ روکا ہے, تو اب ذرا وہ بھی آپ کو بتا دیتے ہیں کہ جو ہمارے پرانے دشمن ہیں اور وہی جو پاکستان کے خلاف ہر قسم کی اسکیمیں ہمیشہ بناتے رہے ہیں, انہوں نے یہاں پہ بھی اپنا رول ادا کیا ہے, جس کے اندر اسرائیل, بھارت اور امریکہ بھی شامل ہے. اسرائیل تو ویسے ہی کیونکہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ پاکستان کے اوپر چاروں طرف سے جو ہے وہ پریشر ڈلوایا جائے. پریشر کس بات کا ڈلوایا جائے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے وہ اسرائیل کو تسلیم کر لے. مسلم ممالک کی جانب سے بھی پاکستان کو پریشر ڈلوایا جا رہا تھا اور ابھی بھی وہ پریشر ڈلوایا جا رہا ہے کہ کسی طرح پاکستان جو ہے یہ مان جائے کہ وہ اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے. اور آپ جانتے ہیں اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ پاکستان ایک ایٹامک پاور ہے, اور پاکستان کے پاس یہ جو ایٹمی اثاثے ہیں یہ کھٹکتے ہیں اسرائیل کو بھی اور بھارت کو بھی اور امریکہ کو بھی. تو بھارت نے بھی اس کی مخالفت کی اور ڈٹ کے کی اور کھل کے کی, اور امریکہ نے بھی کافی حد تک اس کا اس معاملے میں ساتھ دیا ہے. بائیڈن حکومت کے آنے کے بعد اب اس میں کیا تبدیلی ہوتی ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے پہلے تو ڈونلڈ ٹرمپ وہاں پہ موجود تھے, لیکن بائیڈن کے آنے کے بعد اس میں کتنی تبدیلی ہوتی ہے یہ بھی وقت لگے گا اس معاملے میں. کیونکہ میری جو نالج ہے, ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ابھی اس چیز کو بڑے غور سے دیکھ رہی ہے کہ جو نئی انتظامیہ ہے امریکہ کے اندر وہ اپنے بیہیویئر کے اندر کیا تبدیلی لے کر آتی ہے. اس کے بعد اگر پاکستان نے دہشت گردوں اور ٹیرر فائنینسنگ کے حوالے سے کیا کیا اقدامات کیے ہیں, ذرا میں تھوڑی سی تفصیلات اس کی بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں. اپریل 2019 میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ سے منسلک تنظیموں اور افراد کو گرفتار کیا گیا اور انہیں سزائیں بھی سنائی گئیں. یہ ساری چیزیں اس لیے امپورٹنٹ ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے ہی پاکستان جو ہے وہ آج صرف 3 نکات اب دور رہ گیا ہے. 27 کی لسٹ تھی, کرتے 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 اب صرف 3 نکات دور ہے گرے لسٹ سے وائٹ لسٹ میں جانے کے لیے. اس کے بعد جولائی 2019 میں کالعدم تنظیم جماعت الدعوہ کے سربراہ حافظ سعید کو گرفتار کیا گیا اور ان کے اوپر فرد جرم بھی عائد کی گئی. گزشتہ سال نومبر میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت نے حافظ سعید کو دہشت گردی کی مالی معاونت کے الزام میں 10.5 سال قید کی سزا سنائی تھی اور ان کے تمام اثاثے ضبط کرنے کا حکم دیا تھا. یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. اور اس سال جنوری میں لاہور کی انسداد دہشت گردی کی ایک عدالت نے کالعدم تنظیم لشکر طیبہ کے کمانڈر ذکی الرحمان لکھوی کو دہشت گردوں کی مالی معاونت کرنے کے جرم میں 5 سال قید اور 3 لاکھ روپے جرمانے کی بھی سزا سنائی تھی. تو یہ 27 میں سے یہ کتنے نکات ہیں یہ میں نے آپ کو اس کی تفصیلات بتائیں. سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ جب سے وہ لسٹ بنی تھی جس سے 27 نکات بنے تھے تب سے لے کر اب تک بھارت کی مکمل کوشش تھی کہ پاکستان جو ہے وہ بلیک لسٹ میں چلا جائے. لیکن ماشاءاللہ پاکستان نے اپنا پروگریس دکھاتے 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 یہاں تک سچویشن آ گئی ہے کہ اب صرف چند قدموں کی دوری کے اوپر ہے اور پاکستان انشاءاللہ وائٹ لسٹ کے اندر آئے گا اور 4 مہینے صرف رہ گئے ہیں. تو میں جہاں پہ اپنے کپتان کا ناقد ہوں, ان کی حکومت, ان کی فارن پالیسی اور ساتھ ساتھ ہماری جو عسکری قیادت ہے ان کو بھی اس بات کا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اتنا پروگریس اس کے اندر شو کیا ہے. اگلے ویلاگ میں دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.